سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، پرصداران، ماتمداران اور عزاداران غریب کربلا، مظلوم نینوا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، اور سوگواران، عزاداران، ماتمداران امام محمد باقر اور سفیر حسین مسلم ابن عقیل علیہم السلام۔ یہ قرآن ہے۔ گفتگو بڑی عظیم ہے، سماعت فرمائیے گا۔ موسم بھی آج اتفاق ہے، اتنا سخت نہیں ہے اور آپ کے تر و تازہ اذہان ہے۔ میں ایک عظیم گفتگو آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ قرآن ہے، وحی منزل، پیغام ربانی، جس میں پروردگار عالم نے، ذات ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں کی نشانیوں کو بیان فرمایا جنہیں اللہ نے نور ایمان عطا فرمایا۔ پروردگار عالم نے جن لوگوں کو نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ قرآن آواز دے رہا ہے، اور کیا حسین خطاب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن، صاحبان ایمان، محض بس صاحبان ایمان وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمتوں کا روح پیدا ہو جاتا ہے۔ جیتے رہو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب اسی اللہ کے کلام سے اس کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی جائے، ان کے مزاجوں میں، ان کی طبیعتوں میں، توجہ فرمائیے گا، وہ اضطراب پیدا نہیں ہوتا، وہ اکتا نہیں جاتے ہیں، بلکہ تلاوت آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ کیا کمال مفاہیم ہے اس آیت مجیدہ کے۔ میں قرآن و اطرت کے موضوع سے ایک گفتگو پہلے یہاں کر چکا ہوں، وہ امیر المومنین سے میں نے لی تھی، لیکن آج میں سرکار سید الانبیاء کی گفتگو سے آغاز کر رہا ہوں کہ سید الرسل امام الانبیاء، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، نور مجسم، پیکر رحمت، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ کی بارگاہ سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، بارگاہ رب العزت میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی، وہ مصطفیٰ جو سید الابرار بھی ہیں، نبی مختار بھی ہیں، وارث عالم قرار بھی ہیں، دو عالم کے سردار بھی ہیں۔ ذرا کھل کے سنیے، میں مجلس اچھی سنانا چاہ رہا ہوں، توجہ۔ وہ مصطفیٰ جو صاحب معراج بھی ہے، صاحب براق بھی ہیں، صاحب مقام محمود بھی ہے، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہے، اول مشفع بھی ہے۔ کیسا جملہ ہے، وہ مصطفیٰ جو اول شافع بھی ہیں، اول مشفع بھی ہیں، فخر موجودات بھی ہیں، حقیقت قرآن بھی ہے۔ اللہ اکبر، زندگی ہو یا رسول اللہ یا علی، یعنی وہ مصطفیٰ جو اول خلق بھی ہیں، اول نور بھی ہے۔ مصطفیٰ وہ نورانی قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے لوح کے سینے پر کلمہ توحید نقش فرمایا ہے، اور محمد ہی وہ لوح محفوظ ہیں جن پر اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا ہے۔ جیتے رہو وہ مصطفیٰ جن کا نام توریت میں اوحید، زبور میں ماہی، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے، یہی عظمتوں والے رسول ہے۔ مسند نبوت اور رسالت پر پیغمبر تشریف فرمائے، سامنے کون؟ جناب سلمان محمدی۔ جی عظمت قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، سامنے کون ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں کون ہے؟ جناب سلمان محمدی۔ سرکار سید الانبیاء نے مقام نصیحت میں، مقام موعظہ میں سرکار نے ارشاد فرمایا، یا سلمان علیکا بقراءۃ القرآن، اے سلمان میں تیرا سردار مصطفیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ پر لازم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔
میں بڑا نفیس موضوع پڑھنے لگا ہوں. آپ پر لازم ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو. آپ پر لازم ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو. آپ صف عزا پہ، میں ممبر عزا پہ. آپ مجھے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، میں آپ کو عمل صالح کی دعوت دے سکتا ہوں. بھائی میں کہہ سکتا ہوں نا، بھائی عید قریب ہے، فلاں بچہ یتیم ہے، اس کے پاس لباس سے عید نہیں ہے، تعاون فرما دیجئے. فلاں آدمی نادار ہے، اس کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، تعاون فرما دیجئے. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اپنا حصہ ملا دیجئے. مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اپنا حصہ ملا لیجئے. بھائی کہہ سکتا ہوں نا کہ فلاں مومن بستر بیماری پر ہے، علاج و معالجہ کے لیے رقم نہیں ہے، کچھ تعاون فرما دیجئے. آپ بھی مجھے ہی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مجلس برپا ہو رہی ہے، تشریف لے آئیں، وہاں آ کر ذرا ایک عمدہ سی گفتگو فرما دیں. فلاں بچہ یتیم ہے، مولانا آپ بھی تو اچھے خاصے پیسے والے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ تعاون فرما دیجئے. فلاں مومن مریض ہے، نادار ہے، ان سے تعاون فرما دیجئے. قبلہ فطری سی بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے نیکی کی دعوت دیں یا میں آپ کو نیکی کی دعوت دوں. سب سے پہلی بات جو ہر انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر میں یہ عمل صالح، یہ نیکی، یہ حسنہ انجام دوں تو بارگاہ رب العزت سے مجھے کیا ملے گا. بس سیدھی بات ہے، اس میں کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے. ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ جب میں یہ حسنہ، یہ عمل صالح، یہ نیکی انجام دوں تو بارگاہ ربوبی سے مجھے کیا صلہ ملے گا، میرا ثواب کیا ہوگا، میری پاداش اور میرا اجر کیا ہوگا. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، کہا سلمان قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو. جب قرآن کی تلاوت کی نصیحت فرمائی، سرکار نے 3 ثواب کے بلا سننے کے قابل ہے، 3 ثواب ذکر کیے. فرمایا سلمان فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ کفارۃ من الذنوب. فرمایا جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، ادھر اس کی زبان پر قرآن کے نورانی الفاظ جاری ہوتے ہیں، یہ اپنی زبان کو قرآن کے نورانی کلمات سے معطر کرتا ہے. اللہ رب العزت قرآن کے نورانی کلمات کو اس پڑھنے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. کیا کمال ہے. ادھر قرآن کھلا، میں نے لفظ وحی منزل کلام ربانی کو پڑھنا شروع کیا، ادھر پروردگار نے سنیے کہا ہاں قرآن کے ان لفظوں کو میرے گناہوں کا کفارہ بنا دیا. یہ ہاتھ کے پڑھا زبان سے ہے، کہا ہاتھ کے گناہ ہیں، یہ الفاظ اس کا بھی کفارہ ہیں. اگر سماعت معصیت کار ہے، یہ قرآن اس کا بھی کفارہ ہے. اگر ہاتھ سے گناہ کر بیٹھا ہوں، یہ قرآن اس کا بھی کفارہ ہے. گناہ کر لینا، توجہ فرمائے گا، غلطی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، گناہ کر لینا یہ بھی ایک عیب، لیکن گناہ کر کے اس کو بھلا دینا یہ اس سے بڑا عیب ہے. نہ بھلایا کرو، جیسے آج اللہ کی رحمت کا دن ہے. توجہ فرمائے، 9 ذی الحجہ روز عرفہ، کل دعا عرفہ بھی ہوگی. پروردگار عالم کی رحمت کو جوش میں ہے. کوئی گناہگار آئے اور آ کر میری بارگاہ میں التجا تو کر کے دیکھے. گناہ کرنا اگرچہ اپنی جگہ پر ایک مذموم کام ہے، پسند نہیں کیا جاتا، لیکن سرکار باقر العلوم امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. وہ حدیث مکمل کرتا ہوں، یہ سن لو معصیت کے عنوان سے. سرکار نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو کمر کو توڑ دیتی ہے. توجہ فرمائیے گا، ثلاث قاسمات الظہر، یا کہو 3 بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہ عمل کر کے، وہ گناہ کر کے، یا وہ سوچ کر اپنی کمر توڑ دی. ابن رسول اللہ، فرزند رسول، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس سے انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے؟ سرکار نے فرمایا رجل استکثر عملہ، جو بندہ اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگ جاتا ہے. 2 سجدے کیے، انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کرے آج جبرائیل نازل ہو جائے. استکثر عملہ،
کہتا ہے میں نے اتنی مسجدیں بنوا دی، اتنے یتیموں کو میں نے لباس دے دیا، اتنے بیوگان کے ساتھ میں گھر میں نے راشن پہنچایا، فلاں کر دیا۔ نہیں، پہنچا تو چکے ہو، لیکن اس کی ذات کی عظمت دیکھو، ادھر اپنا عمل بھی دیکھو، کبھی بھی اپنے عمل کو زیادہ نہیں سمجھنا۔ ہمیشہ انسان یہی کہ پروردگار یہ قلیل عبادت ہے، یہ معمولی عبادت ہے، یہ معمولی سجدہ ہے، پروردگار تیرے دیے ہوئے مال سے جو عنایت فرمایا ہے یہ بہت معمولی ہے۔ رجل استکثر عملہ، جو شخص اپنے عمل کو بہت زیادہ سمجھ بیٹھے، اس نے اپنی کمر توڑ دی ہے۔ اور وہ جملہ جو میں نے کہا وَنَسِيَ ذَنبَهُ، اور اپنے گناہ کو بھلا بیٹھے، معصیت کی بھلا دیا نہیں۔ یاد رکھو تاکہ توفیق توبہ ہو سکے، یاد رکھو تاکہ استغفار پڑھا جا سکے، یاد رکھو تاکہ اس کی بارگاہ میں مناجات ہو سکے، یاد رکھو تاکہ اس کی بارگاہ میں یہ چشم، توجہ فرمائیے گا، یہ آنسو بہا کر اس کی بارگاہ میں معافی مانگ سکے۔ اور پھر فرمایا وَأَعْجَبَ بِرَأْيِهِ، اور اس بندے نے بھی اپنی کمر توڑ دی جو کہتا ہے جی میں بڑا آدمی ہوں، جو بات میں نے کر دی ہے کس کی مجال ہے کہ میری بات کے مقابلے میں یا میری بات سے بڑھ کر آگے بات کرے؟ میں سردار ہوں، میں عالم ہوں، میں نے بات کر لی ہے، یہ تکبر ہوتا ہے انسان کا، میں نے بات کر لی ہے، میری رعیت میں میرے شاگردوں میں کس کی مجال ہے جو مجھ سے بڑھ کے یا مجھ سے آگے ہو کے بات کرے؟ سرکار نے فرمایا جس کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے اس نے اپنی کمر توڑ دی۔ تو قرآن کا ثواب آپ نے سمجھ لیا۔ فرمایا جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، سنو ذرا قیمتی باتیں ہیں، جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم قرآن کے نورانی الفاظ کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ کیا عمدہ حدیث ہے، توجہ فرمائے گا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، سنیے گا، وَسَدْرٌ فِي النَّارِ، فرمایا جب جہنم کے شعلے مجرموں کو لپک لپک کر مشت سانپ کی طرح پھنکار کر جہنم مجرموں کو پکڑ رہی ہوگی، سرکار نے فرمایا جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے یہ قرآن کے نورانی الفاظ درمیان میں ڈھال بن جائیں گے، اسے آتش جہنم سے بچا لیں گے۔ زندگی ہو گھروں میں قرآن کا ماحول ہونا چاہیے نا، توجہ فرمائیے گا۔ قبلہ اس آیت پہ 10 مجلس سے تھی، ایک میں پچھلے کچھ دنوں میں پڑھ گیا تھا، دوسری آج پڑھ رہا ہوں۔ اچھا غور فرمائیے گا۔ پھر سرکار نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، غور فرمائیے گا جو بندہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے اور ناراضگی پروردگار سے جب عذاب نازل ہوتا ہے تو یہ قرآن کی آیات جس نے تلاوت کی ہیں یہ آیات الہی اس کو عذاب خدا سے امان عطا فرماتی۔ کیا نصیحت ہے، میں بے حد مشکورہ، میں چاہتا تھا کہ یہ حدیث آپ تک پہنچ جائے، توجہ فرمائیے گا۔ اب یہی سلمان جن کو سرکار رسالت نے نصیحت فرمائی، یہی سلمان محمدی، اب بہت بڑی بات کر رہا ہوں، رحلت پیغمبر کے بعد امیر المومنین کے پاس آئے۔ پیغمبر دنیا سے جا چکے اور علی ابن ابی طالب مسند امامت و ولایت پر ہیں، اور یہی سلمان محمدی اصحاب پیغمبر میں سے یہ علی مولا کے پاس آئے۔ آ کر اس جناب سلمان نے ایک عجیب بات کی، یہاں سے میری ہمراہی کرنا 5 منٹ، عجیب بات کی، کہا یا علی جب سے مصطفیٰ دنیا سے گئے ہیں کوئی معجزہ نہیں دیکھا ہے۔ کہ بلا صاحب کتاب نے 4 بڑے محدثین حدیث بساط آپ لکھیں گے نا یوٹیوب پہ تو وہ بھی آ جائے گی، اب تو مشکل حل ہو گئی ہے، توجہ فرمائیے گا، اب تو لائبریریوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، توجہ، حدیث بساط 4 بڑے محدثین نے لکھا، وہاں صاحب کتاب نے یہ جملہ لکھا ہے، میں نے 4 کتابوں سے ملا کے پڑھ رہا ہوں، سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا، لکھا ہے جملہ صاحب کتاب نے کہ مزاجوں کی شناخت رکھنے والے علی ابن ابی طالب نے دیکھا کہ سلمان کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے یا علی یا علی
کہتا سلمان نے کہا یا علی کوئی معجزہ نہیں دیکھا ہے. علی ابن ابی طالب نے اپنی عباء مبارک دوش مبارک سے اتار کے علی نے زمین پہ بچھائی. سلمان کہتے علی ابن ابی طالب نے مجھے عباء پہ بٹھایا, میں بیٹھ گیا, ایک طرف علی بیٹھے ایک طرف سلمان کہتے ہیں میں بیٹھ گیا. مجھے علی نے حکم دیا سلمان ذرا اپنی آنکھوں کے پردوں کو نیچے کرو. سلمان کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں بند کی. کہتا میری سماعت سن رہی تھی. زیر لب امامت علی ابن ابی طالب نے کچھ کلمات کہا جس میں تسی ورد آتے ہو تو جو فرمایا کہ ہاں زیر لب امامت علی نے کچھ کلمات کہے. کہتے ایک مرتبہ علی نے کہا سلمان اپنی آنکھیں کھولو. سلمان کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں کھولی. جملے ذریعے کا سلمان کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں کھولی. میں دیکھ رہا تھا عبائے علی عبا نہ تھی, تخت سلیمان بن کے ہوا میں پرواز کر رہی تھی. سنو ذرا 5 منٹ علی بھی سن لو تو جو فرمائیے گا, سن جو فرمائیے گا, اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہاں تخت سلیمان بن کر ہوا میں پرواز کر رہی تھی. کہتا علی ابن ابی طالب نے زمین کی وسعتوں میں مجھے اللہ کی نشانیاں دکھائیں. میں اللہ کی آیات دیکھتا گیا. ہاں زمین کی وسعتوں سے نکل کر عبائے علی ابن ابی طالب نے آسمان کی بلندیوں کی طرف پرواز کرنا شروع کی. پہلا آسمان آیا, علی اللہ کی آیات دکھاتے گئے, میں دیکھتا گیا. دوسرا آسمان آیا, علی ابن ابی طالب آیات الہی دکھاتے گئے, میں اللہ کی آیات دیکھتا گیا. تیسرا آسمان آیا, علی ابن ابی طالب آیات الہی دکھاتے گئے, میں اللہ کی نشانیاں دیکھتا گیا. چوتھا آسمان آیا, علی ابن ابی طالب اللہ کی نشانیاں دکھاتے گئے, میں دیکھتا گیا. سلمان کہتے ہیں چوتھے آسمان کو عبور کر کے عبائے علی بڑھنے لگی. سلمان کہتے ہیں میں نے علی کے سامنے ہاتھ باندھے, میں نے کہا یا علی بس, میری طاقت جواب دے گئی. 4 محدثین نے یہاں تک لکھا ہے جب یہ معجزہ قبلہ میں نے پڑھا نا میں سوچنے بیٹھ گیا یہ سلمان کون ہے. سلمان وہ ہے جنت جس کے دیدار کی مشتاق ہے. کھل کے سنو ذرا, سلمان وہ ہے جنت جن کے دیدار کی مشتاق ہے. سلمان وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے مصطفیٰ کو حکم دیا تھا کہ سلمان سے محبت کیا کرو. سلمان وہ ہے کبھی حسنین کو شانوں پہ بٹھایا, کبھی زہرا کے گھر میں چکی چلائی, کبھی دہلیز فاطمہ پہ خدمت کرتے ہوئے نظر آئے. سرکار فرماتے ہر نبی کی امت کا ایک دانا اور حکیم ہوتا ہے, میری امت کا دانا سلمان محمدی ہے. سلمان وہ ہے جو ایمان کے 10 درجے پر فائز ہے. میں سوچنے بیٹھ گیا کہ وہ سلمان جو ایمان کے 10 درجے پر فائز ہے وہ علی ابن ابی طالب کے ایک معجزہ کی ہمت نہیں رکھتا تو جن کا ایمان میں کوئی درجہ ہی نہیں ہے وہ علی کی برابری کیسے کر سکتے ہیں. مل کے ذرا علی علی نبیوں نے پکارا, علی علی سلمان کا آقا, علی علی ہم سب کا رہبر, علی علی زور سے بولو, علی علی للکار کے بولو, علی علی مل کے ذرا حیدری. یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ہمیں در اہل البیت عطا فرمایا. خوش بخت ہے وہ انسان جو پیغمبر کے بعد اطرات رسول کے دروازے پر بیٹھا.